خالد چشتی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. چشتی صاحب یہ نہیں آپٹکس بہت زیادہ ہیں, اکٹھے ہو گئے او آئی سی دورہ دائیں بائیں. میں آن دی رسک آف بینگ ریپیٹیٹیو آئی وڈ آسک دی سیم کوشچن کہ وائل آپ کی وہاں پہ سینٹ کام بیٹھی ہوئی ہے, معاہدہ آپ اسی سے کر رہے ہیں جو پشت پناہی پہ ہے, اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے, ہمارے بھی جو پی ایم صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں اور ریڈ کارپٹ مل رہا ہے, آل دیٹ واٹ ڈونٹ از دس ڈپلومیسی بھی ہم جانتے ہیں ایک فریب کا ہی فن ہے, مگر ڈونٹ یو تھنک اٹ ٹچز دی بارڈرز آف کیا کہتے ہیں سیلف ڈسیپشن, یا کیا ہے یہ فریب ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جن پہ حملہ ہو رہا ہے انہوں نے تو لڑنا نہیں, ہم چست بیٹھے ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ہول افیئر جناب چشتی صاحب؟ بہت شکریہ سعید قاضی صاحب اور شاہد صاحب آپ کا, مجھے انوائٹ کیا آپ نے. یہ دیکھیے آپ نے میرا خیال ہے کوزے میں بند کر دیا دریا کو, اور آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ آپٹکس بھی بڑا ہلکا لفظ استعمال کیا آپ نے, بڑا کیئرفل قسم کا, اور یہ فیلئر آف ڈپلومیسی بھی تھوڑا سا کیئرفل لفظ ہے. میں شاید اس سے بھی زیادہ جاؤں گا. ہم دیکھیے 2 بلین پاپولیشن ہے, 57 ملک ہے ہمارے پاس, تقریباً دنیا کی تیسرا حصہ 30% اکانومی مسلمان کنٹرول کرتے ہیں, کہنے کی حد تک کم از کم, یا ڈیٹا یا سٹیٹسٹکس کی حد تک ہم کنٹرول کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات بڑھ کر دیکھیے, پہلے جو ملک تھے وہ انڈر آلریڈی کرائسس تھے, سٹیبلائز گورنمنٹ نہیں تھی تو ایکسپلائٹ کیا گیا. لیبیا کا, یمن کا, سیریا کا, جتنے ملک, اور فلسطین کا تو ظاہر ہے ذکر کیے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتا, آپ بھی نہیں رہ سکتے. دیکھیے یہ ایسے ملکوں پر چڑھائی ہو رہی تھی جہاں گورنمنٹس ڈی سٹیبلائز تھیں تھوڑی, اور یا ایسی ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں تھی ایسی کوئی زیادہ سٹیبلائز. یہ ایک ملک ہے, سب سے بدقسمتی ہے کہ وہ ہوسٹ کر رہا ہے ایک نیگوسیشن کو. جب آپ ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے, تب اس کا مطلب ہے کہ آپ نیگوسیشن اسی سے کریں گے جس کو آپ آفیشیل ریپرزینٹیٹیو مانتے ہیں, اور اس پر حملہ نہیں کر رہے. آپ اس ملک کے اندر آ کر اس ہوسٹ کو ظاہر سوورینٹی کو بریچ کرتے ہیں. اور میں پچھلے دنوں سے یہی گزارش کر رہا, کوشش کر رہا تھا کہ ٹریک ریکارڈ ہمارا اچھا نہیں ہے کہ ہم کوئی میننگ فل ایکشنیبل قسم کا کنکلوژن ڈرا کر پائیں گے. بہت سارے لوگ پوچھتے تھے, ہو سکتا ہے اس وقت میں لگتا ہوں کہ میں کوئی مایوسی کی باتیں کر رہا ہوں, زیادہ نیگیٹو یا پیسمزم کی باتیں کر رہا ہوں, یا منفی خیالات. مجھے یہی تھا کہ یہ مور دین اے فوٹو شوٹ ہوگا, اور اس میں بدقسمتی آپ نے خود ہی کہا کہ غازہ میں امریکی ایفرٹ کو انکریج کیا جا رہا ہے. اور 2.25 سال ہو گئے, کون سی انکریج کیے؟ اگر وہ امریکہ انکریج ہو چکا ہوتا تو اب تک کب کی بند ہو چکی ہوتی. اور پینفل سب سے یہی ہے کہ یہ معصوم بچے دیکھیں, عورتیں دیکھیں, اور بوڑھے دیکھیں جن کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک فوٹو آپٹکس میں بھی کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ اس سے بھی دور کا تھا, ایک بہت بڑے ہال کے اندر, جس کا اتنا بڑا ہال شاید امریکہ میں بھی نہیں ہوگا, اور وہاں پر بیٹھ کے ایک ریزولوشن پاس کی گئی, سوری ٹو یوز دس ورڈ, کہ ٹوتھ لیس تھی. یعنی دیکھیے آپ نے جس ملک نے اتنی بڑی جارحیت کی, اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف کوز کرنی ہوتی ہے. تکلیف ڈپلومیٹک ہو سکتی ہے, پولیٹیکل ہو سکتی ہے, اکنامک ہو سکتی ہے, ملٹریلی ہو سکتی ہے. آیا اس میں سے کوئی ایک پین بھی اس کو کوز ہوئی ہے جس سے وہ تکلیف ہو کرنے والے کو جارحیت کہ ہاں مجھ سے بھی قیمت مانگی گئی ہے, اور اگر میں آئندہ کسی اور ملک کے خلاف کروں گا تو مجھ سے قیمت مانگی جائے گی؟ بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا قاضی صاحب. جی میاں صاحب. چشتی صاحب یہ ایک مثال ہے, یہ ایک پہلو ہے سر. دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے, وہ آج سامنے آیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب گئے, اور اب ان کا فقید المثال جو ہے وہ استقبال کیا گیا, پہلے فضا میں اور پھر زمین پر بھی, اور وہاں 21 توپوں کی سلامی دی گئی, بلکہ وہ استقبال دیا گیا جو صدر ٹرمپ کو دیا گیا ہے. تو سر کیا یہ مارکہ حق کی کامیابی اس کے پیچھے اس کا پیش خیمہ ہے؟ دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے سر کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کوئی بڑا دفاعی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے, اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے جو جدید ترین شہر ہے نیوم سٹی, اس کی جو حفاظت ہے وہ بھی پاکستان کو آفر ہو سکتی ہے. جی شاہد صاحب, آپ نے بھی بڑا زبردست سوال کیا اور خود ہی جواب بھی دے دیا ہے. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہماری وقت بڑی ہے, ہماری حیثیت میں اضافہ ہوا ہے, ہم ریلیونٹ ہو گئے ہیں دنیا میں راتوں رات, وہ اس قوم نے خود حاصل کی ہے اپنی سوورینٹی کے بلبوتے پر, اپنی طاقت پر, اپنی مسلح افواج, خاص طور پاک فضائیہ کا جو رول رہا 6 اور 7 اور 10 تاریخ کو, اس کی بنیاد پر ہمیں دنیا نے ویلیو کرنا شروع کیا ہے. کیونکہ پلیز ریممبر کہ وکٹری ہیز ویلیو. سعید قاضی صاحب میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ پولیٹیکل سائنس جانتے ہیں. جب آپ ایک فاتح کے طور پر آتے ہیں تو دنیا آپ کو انگیج کرنا چاہتی ہے.
آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ کے ساتھ رشتہ داری بنانا چاہتی ہے۔ ہمارے وہی ملک تھا جس کو کچھ عرصہ پہلے تک دنیا سمجھ رہی تھی، اور خاص طور پر بارڈر پار ہمارے ایسٹرن سائڈ پر ہندوستان سمجھ رہا تھا کہ ہم ارریلیونٹ ہیں، یا اگر نہیں ہے ارریلیونٹ تو لیسٹ ریلیونٹ ہے دنیا کے لیے۔ دنیا میں وہ ثابت ہوا ایک ہی رات میں، جب آپ نے آدھے گھنٹے میں ان کے ساتھ جہاز نہیں جانے دیے واپس، لینڈ اپنے پہیوں پر نہیں کر سکے، تو دنیا میں ہم آل آف اے سڈن دنیا نے ہمیں ایک پاور مانا، ایک طاقت مانا۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیے، طاقت قطر بھی ہے، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن طاقت کے ساتھ ایک اور قاضی صاحب ریزالو یا بہادری یا حوصلہ بھی گنا جاتا ہے دنیا میں، صرف طاقت سے نہیں ہوتا۔ دنیا کے بیسٹ فائٹر ایئر کرافٹ اس وقت جو ہیں وہ قطر کے پاس ہے، رافیل ان کے پاس ہے 36، جتنے ہندوستان کے پاس ہے اتنے ان کے پاس ہیں، ان کے پاس 36 یورو فائٹر ٹائفون ہے، ون آف دا بیسٹ ایئر کرافٹ، F-15 ہے، C-17 ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، 15 کلومیٹر دور ان کا ملٹری سب سے بڑا بیس امریکہ کا ہے، امریکن اڈوں کے علاوہ، جو ان لینڈ کے علاوہ باہر دنیا کا سب سے بڑا اڈا ہے۔ لیکن کہاں مسنگ ہوئی؟ طاقت کا نہیں مسئلہ تھا، ریزالو کا مسئلہ تھا، کیپیبلٹی تھی، انیبلنگ تھی، ان کی صلاحیت تھی، ان میں حوصلہ تھا، ان کو وقت دی گئی تھی کہ آپ اس کو استعمال بھی کور کریں گے، یا صرف آپ نے سیریمونیل رکھا ہوا ہے ان کو۔ بدقسمتی سے وہ پاکستان کا لوگ، ہم بہتر ڈرا کر پائیں گے کنکلوژن یا کمپیریٹیو انالیسز۔ یہاں پر کسی نے نہیں پوچھا تھا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو کہ کل صبح آپ آج مار جاؤ، کل ہم ریزولوشن پاس کرائیں گے آپ کے خلاف، OIC کی کانفرنس بلائیں گے۔ پروہیبٹیو کاسٹ قاضی صاحب امپوز کرنی پڑتی ہے، آپ کو دشمن سے اتنی قیمت مانگنی پڑتی ہے کہ وہ تائب ہو جائے یا خوف زدہ ہو جائے آپ سے کہ آپ بہت قیمت مانگتے ہیں اس طرح کے مس ایڈوینچر کی۔ اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے آپ جتنی مرضی ریزولوشن پاس کر دیں؟ ریزولوشن تو یونائٹڈ نیشنز میں 2.5 سال سے پاس ہو رہی ہے غزہ کے متعلق، انٹرنیشنل جو کمیشن ہے، جو لیگل کورٹ ہے، اس نے آرڈر کیے ہوئے ہیں نتنیاہو کی۔ بدقسمتی سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ پروہیبٹیو کاسٹ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو یہاں پہ مجھے مسنگ لگ رہی ہے۔ اچھا چشتی صاحب، میں ایک اور بہت امپورٹنٹ کوسچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، اب سعودی عرب کے ساتھ کوئی بڑا معاہدہ ہو سکتا ہے ہمارا، کوئی دفاعی معاہدہ؟ سر اس پہ بھی تھوڑا سا میں اس میں آپ کے سوال کے ساتھ ایک چیز شامل کر دوں۔ چشتی صاحب، اب ایک غیر معمولی صورتحال ہے، ایک جتنے بھی گورنمنٹس اینڈ ریجیمز ہیں، جو بھی وہ ہیں کوالٹیٹیولی مڈل ایسٹ میں، اب ایک اور کوسچن نہیں ان پہ پوز ہو گیا، کیونکہ یہ خیال اب زیادہ راسخ ہو گیا ہے کہ یہ جو 19 بیسز ہیں یہ صرف امریکہ کی نہیں ہے، یہ اسرائیل کی بھی ہیں۔ تو دس تھریٹ مائٹ میک them look towards چائنا اور سم ادر جتنی بھی رولنگ اشرافیہ ہے مڈل ایسٹ کی، خاص طور پر جو امیر ملک ہیں، تو ان کے اندر کہیں ڈیپ ڈاؤن یہ کوسچن ہوگا کہ we will be vulnerable if we have handed over our security to United States of America۔ یہ بائی ڈیفالٹ اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیکیورٹی ہو یا ہماری ڈیسٹنی ہو وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہی ہے۔ چشتی صاحب، قاضی صاحب آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ اگر 19 بیس مسلم امہ میں ہیں اور اسلامک سٹیٹس میں ہیں اور موسٹلی OIC ملکوں کے اندر ہیں، اور اگر یہ وقت آنے پر یہ مسلمان ملک ان بیسز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان سے ارلی وارننگ لے سکتے، اپنے فائٹر جہاز وہاں سے ایئربورن نہیں کروا سکتے، تو یہ سوائے سیلف ڈسیپشن کے اور ایک نیگیٹو آپ اپنے illusion میں، یا جس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ڈیلوژن ہے، یعنی آپ جیسا ماننا چاہتے ہیں ویسا آپ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ملک موسٹلی بدقسمتی سے ڈیلوژن کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں لیکن ایکچولی محفوظ نہیں ہیں۔ اگر وہ 19 بیس مسلمانوں کے حق میں استعمال نہیں ہو سکتے تو میرا خیال ہے وہ ڈبل خطرہ ہے، کیونکہ پھر تو آپ ان پر ریلائی کر رہے تھے اور آپ کو آخری وقت دھوکہ ہو گیا، آپ کو مس لیڈ کر دیا گیا، آپ کو ٹائم پہ رسپونڈ کرنے کی یا کیپیسٹی نہیں دی گئی یا آپ کا حوصلہ نہیں تھا، تو یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے نہ بیس ہو تو مجھے تو پتا ہوگا کہ میرا بیس یہاں کوئی نہیں ہے، میں نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، لیکن آپ کو اتنے جگہ کریٹیکل بیسز دے دیے جائیں اور وقت آنے پر نہ آپ کو وارننگ دی جائے، نہ آپ رسپانس کرنے کی آپشن آپ کے پاس ہو، تو ان بیسز کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا یوٹیلٹی آیا۔ وہ ٹھیک آپ نے کہا کہ اگر وہ میری طرف نہیں ہے بیسز تو پھر میرے مخالف کی طرف ہیں وہ بیسز۔